السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کو لے کر آئی ہوں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ آج میں آپ کے لیے ترجمہ اور تفسیر قرآن پاک کی لے کر آئی ہوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ویسے تو اس ناچیز کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ آپ کو قرآن پاک سکھا سکے، یہ سکھانے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے، لیکن شکر ہے اس پاک ذات کا، اس نے جس قابل بھی ہمیں سمجھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اے میرے بندو، کہ جب تمہارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، کہ جب تمہارا دل کرے کہ اللہ پاک تم سے بات کرے، کہ جب تمہارا دل کرے کہ اللہ پاک تم سے بات کرے تو قرآن پاک پڑھا کرو، اور جب تمہارا دل کرے کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز ادا کیا کرو۔ اس لیے نماز پڑھنا اور قرآن پاک پڑھنا ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بھی بنائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز دیکھیں، آپ لوگ یہ بات سوچیں، ہم سب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی بہت بڑا آفیسر ہو نا، جو ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہو، بھی اس کی بڑی ایک ویلیو ہو، ایک بڑا اس کا ہولڈ ہو، تو ہم اس کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، اگر ہم کسی آفس میں ہی کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا باس ہے نا، یہی ہمیں سب کچھ دے گا، سیلری وغیرہ ہر چیز، تو ہم اس کی ہر چیز کو، ہر بات کو نا بہت غور سے سنتے ہیں۔ تو جو اللہ پاک کی ذات ہے، یہ قرآن پاک میں سارا کچھ اللہ پاک کی ذات نے خود بیان کیا ہے، اس میں کسی شک کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک جو ہم سے فرما رہا ہے تو ہمیں اس کو غور سے سننا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ اب ہم قرآن پاک تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کے اندر اللہ پاک فرما کیا رہے ہیں، اللہ پاک ہم سے کیا بات کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اس کا ترجمہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہماری قومی زبان اردو ہے، تو اس لیے جب تک ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں سمجھیں گے تو ہمیں اس کی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو چلیے آج کے ہم اپنے پہلے لیسن کی طرف جاتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی دے، اور ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سننے اور سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ دیکھیں، کنز الایمان، یہ سب سے اچھا ترجمہ جو ہے قرآن پاک کا، وہ کنز الایمان سے ہی لیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب جو رب ہے، پالنے والا ہے، عالمین تمام جہانوں کا، تمام جہانوں سے مراد دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، کہ سب تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے وہ یوم، اس دن کا، یوم الدین جو جزا اور سزا کا دن ہے۔ جزا اور سزا کے دن سے مراد قیامت کے دن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ مالک ہے اس دن کا جو جزا و سزا کا دن ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سے اللہ پاک کی وحدانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ کیا بات ظاہر ہو رہی ہے؟ کہ اللہ پاک کی وحدانیت۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ والی آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، ان کے ایک وہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں اللہ پاک کی وحدانیت اور اللہ پاک کے قدرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اور جس سے مدد مانگی جائے۔
اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ ایک دعا بھی ہے. اہدی ہمیں چلا صراط المستقیم سیدھے راستے پر. صراط الذین صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت جن پر تیرا انعام ہوا علیہم ان پر غیر المغضوبی نہ کہ ان پر غیر المغضوبی کہ جن پر غضب ہوا علیہم ان پر ولدالین اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. اچھا یہ والی آیت جو ہے نا کہ غیر المغضوبی علیہم ولدالین، یہ آیت جو ہے یہ ابو جہل اور ابو لہب کے اوپر نازل ہوئی تھی کہ ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ اللہ پاک ان لوگوں میں سے نہ کرنا، ہمیں ان لوگوں میں سے کرنا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بندوں کو سورہ فاتحہ کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہ پورے قرآن پہ سے صرف سورہ فاتحہ کو ہی پڑھتے رہیں. اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے. سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہیں. اس کو جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں اور سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، وافیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کافی نام ہے. اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر مرض کی شفا کے لیے ہے. یعنی کہ کوئی بھی آپ کو مرض ہو تو اس کی آپ شفا کے لیے یہ سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی فضیلت ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ احادیث میں اس سورت کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں. یہ دیکھیں اس کنز ایمان کے ترجمے میں نیچے اس کی تفسیر کو جو ہے نا وہ واضح کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ احادیث میں اس سورت کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توریت اور انجیل اور زبور میں اس کی مثل سورت نازل نہیں ہوئی، یعنی کہ اس طرح کی کوئی سورت نازل ہی نہیں ہوئی ہے. ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کیا اور دو ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے تھے. اور وہ دو نور کون سے تھے؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات. ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ پاک نے آپ کو ایک تحفہ دیا تھا. اور سورہ فاتحہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر مرض کے شفا کے لیے بھی بہت اچھی ہے. اور سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو بھی دعا اللہ پاک سے مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور اس سورت کا جو شان نزول ہے، شان نزول کہتے ہیں کہ یہ سورت نازل کب ہوئی، ٹھیک ہے، کس موقع پر نازل ہوئی. تو یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ اس کا شان نزول بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ جہاں میں فنگر رکھ کے پڑھ رہی ہوں نا یہ اس کا شان نزول ہے. اور میں ہر چیز آپ کو یہاں سے اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہاں سے آپ کو ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک معاف کرے قرآن پاک کی ایک بھی حرف کا ہم اپنے پاس سے کوئی میننگ نہ بتائیں، صرف وہی بتائیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہے. تو اس کا شان نزول کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ چلا کیا ہوتا ہے کہ نازل ہونے کی وجہ، کہ کس وقت نازل ہوئی تھی، کیا اس کی شان تھی. تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیت یہ قرآن پاک کی جو لے کر آتے تھے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، اگر نہیں پتہ تو آپ سن لیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک لے کر، قرآن پاک کی آیات لے کر، قرآن پاک ایک دم نہیں پورا نازل ہوا، یہ ایک ایک آیت کر کے سورت کر کے، ٹھیک ہے، جس طرح بھی اللہ پاک نے موقع دیکھ کے جو موقع ہوتا تھا اس کے مطابق ہی قرآن پاک نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو یہ سورت کی شان نزول کیا ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئی. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہیں کوئی کسی حدیث سے وارد ہوتا ہے، کوئی کسی حدیث سے. تو عمر بن شرجیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں ایک ندا سنتا ہوں. ندا مطلب آواز، جس میں اقرا کہا جاتا ہے. ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی. عرض کیا جب یہ ندا آئے آپ اطمینان سنیں. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے، مگر دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صورت اقرا نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اس صورت میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور نماز میں اس صورت کا پڑھنا واجب ہے. اور اس صورت کو پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو بھی جتنے بھی فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کو ثواب پہنچایا جائے تو بہت زیادہ ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے.
تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے، اللہ پاک نے مجھے شاید تھوڑی یہ دی ہے کہ میں جو چیز پڑھا رہی ہوں، الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کے لیے کون سے جو ہیں وہ باعزت اور با احترام ورڈز کو یوز کروں. سو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ بھی معاف کیجیے گا، کہ اللہ پاک کی ذات بھی مجھے معاف کر دے. اور آج میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ میری ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریں یا لائک کریں. تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے، آئی تھنک سبسکرائب اور لائک تو بنتا ہی ہے. آج میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ جو آج ہمارا پڑھنا ہے، اللہ پاک اس میں جو غلطی ہو گئی ہے وہ ہمیں معاف فرمائیں اور اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں، اور اس کا ثواب جتنے بھی تمام مرحومین ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچائے. اور آپ لوگوں سے ایک یہ ریکویسٹ بھی کروں گی کہ یہ جو بھی ہم ڈیلی پڑھا کریں گے انشاءاللہ، یہ ہم نے ایک اپنی ترتیب بنانی ہے کہ ہم نے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مل کر اس قرآن پاک کا ترجمے کو سیکھنا ہے. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ مجھ سے پلیز مجھے کامنٹس میں بتایا کریں. اللہ پاک کبھی اس میں کوئی غلطی نہ ہو ہم سے، دعا ہے اللہ پاک سے. تو آپ لوگ اس کا ثواب میرے ہسبینڈ عاطف علی کی روح کو ضرور پہنچایا کرے، ویڈیو دیکھ کر ان کو اس کا ایصال ثواب ضرور پہنچایا کرے. اللہ پاک تمام مرحومین کو، پوری امت مسلمہ کو اس کا ثواب پہنچائے، اور خاص طور پر میرے ہسبینڈ عاطف علی کو بھی اس کا ثواب پہنچائے. امید ہے آپ سب لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی. اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے اور حق بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی صورت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کریں گے. سو اللہ حافظ.